کوئی حرج نہیں ہے اگر عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے. پہلے علی امین گنڈاپور کے بارے میں خبر تھی کہ وہ شاید برج کا کردار ہے. پھر بیرسٹر گوہر بیچ میں آگے بڑے ایکسائٹیڈ تھے، وہ خوش آئند ملاقات. لیکن اب عمران خان نے سب کو کہا پرے پرے ہو جاؤ، میں لائن ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ اس پہ میں عمران خان صاحب کا جو ماضی کا طرز تکلم تھا، جس طرح وہ بات کرتے تھے سول سپریمیسی کی، بڑا ہی کوئی گلا پھاڑ پھاڑ کے اور چیخ چیخ کے کہ آئین اور قانون اور پارلیمان کی بالادستی، سول سپریمیسی کا بڑا نام لیتے تھے. تو ان کا آج جو میں نے خط دیکھا ہے تو مجھے تو ایسا ہی لگا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جب یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر اور آرمی چیف کی ملاقات کا کیا، اس کی کیا تک بنتی ہے. اچھا کہا تھا انہوں نے؟ جی، یہ آن ریکارڈ ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم تو بڑا بعد میں ہے، ابھی تازہ ہفتہ 10 دن پہلے تو اس بندے کو سزا لگی ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ایک بندہ کرمنل ہے، وہ چور اور ڈکیت ثابت ہوا ہے. یہ خط ایک چور کا لکھا ہوا خط ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی سخت بات کر رہے ہیں. نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر عدالت نے ان کو سزا نہیں سنائی تو پھر آپ مجھے بتائیے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پریم پتر جو آج یہ لکھے جا رہے ہیں، یہ تو اس فوج کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے تھے. لیکن میں یہی بات شروع دن سے کہتا ہوں، اور آج میں آپ کے شو میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سیاست میں، نظام حکومت میں، الیکشن میں فوج کا کردار ختم ہو. وہ چاہتے ہیں کہ فوج کا کردار رہے، فوج بھرپور کردار ادا کرے، لیکن وہ عمران خان کے لیے استعمال. لگتا ہے کہ عمران خان کے آرمی چیف کو خط لکھنے سے مسلم لیگ نون میں گھبراہٹ آ گئی. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. نہیں، گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں ہے. ان کی تو ہم شرنگیزیوں کے ساتھ اتنے عادی ہو گئے کہ ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں، جس طرح کوئی گھر میں ناکارہ نکما بچہ ہوتا ہے شیطان قسم کا، جو کبھی برتن توڑتا ہے، کبھی غلیل سے گھر کے بلب توڑتا ہے، کبھی شیشے توڑتا ہے. تو ان کی شرارتوں کے ساتھ ہم بڑے یوزڈ ٹو ہو گئے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج اگر یہ خط نہیں لکھیں گے تو یہ کسی شرارتی جلسے کا اعلان کریں گے. اچھا، ایک کوئک سوال پھر اس کے نہیں، ان جلسے جلوسوں کی بات اس پر بھی آتے ہیں، پھر میں میاں روف عطا صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. لیکن ایک کوئک سوال آپ سے اختیار ولی خان صاحب، آپ نے حوالہ دیا کہ جب اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے فلاں کہا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر کا کیا کام. لیکن آپ لوگ ملے تھے نا اس وقت کے آرمی چیف سے، آپ لوگ بھی ملے، بلاول بھٹو بھی ملے، دیگر سیاسی قیادت بھی ملی. تو ملاقات اگر جائز ہے تو آج عمران خان کا خط آرمی چیف کو آپ کے نزدیک غلط کیسے ہو گیا؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر کوے والا کام نہ کرے نا. کوے والا کام مطلب؟ کوا جو ہے وہ گند بھی کھاتا ہے اور اپنا جو چونچ ہے اس کو بھی رگڑتا رہتا ہے کہ صاف رہے. وہ کام نہیں کرنا چاہیے نا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سول سپرمیسی کے لیے اتنے بےتاب ہو رہے تھے کہ آپ فوج کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بارڈر پہ چلے جاؤ، آپ کا کام ہی سیاست میں کوئی نہیں ہے. یہ جو پورا 100 سال 1.5 سال کیمپین چلی ہے وہ کیا تھی؟ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ یہ کھیلتے گئے وہ تماشا کیا تھا؟ اس پر رانا عاطف صاحب کا ذرا کمنٹ لیں گے آگے چل کے. مجھے روف عطا صاحب، میں صرف اتنا بولوں گا کہ جو انہوں نے کہا that was just only to build a narrative اور اپنی کلٹ فالوئنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، انگیج رکھا. بیوقوف بنایا. یس.